بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے چینل پر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ آج جو میں عمل لے کر آیا ہوں وہ بندش کا عمل ہے۔ کسی پر آپ بندش لگانا چاہتے ہیں کسی بھی کام کی، تو اس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس عمل سے ہر قسم کی بندش لگ سکتی ہے جس بھی مقصد کے لیے آپ لگانا چاہتے ہیں۔ لیکن کسی نے اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کوئی آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، یا جو بھی مسئلے مسائل ہیں، اس مقصد کے لیے اگر آپ یہ اس کا حساب لینا چاہتے ہیں تب آپ یہ بندش لگائیں گے۔ لیکن اگر کوئی اپنی زندگی میں ایسے ہی خوش رہ رہا ہے، معصوم ہے، تو حسد میں آپ حسد کا شکار ہو کر اس پر بندش لگانا چاہتے ہیں، اس کا نقصان کرنا چاہتے ہیں، تو اس مقصد کے لیے میری طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے۔ وہ پھر یہ آپ کے اپنے اوپر ہی پلٹ جائے گا جو بھی معاملہ ہے۔ تو آپ خود سوچ لیں اور سوچ سمجھ کے اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو کریں، اس ویڈیو کو دیکھیں، ورنہ آپ ویڈیو چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو عمل ہے یہ 21 دن کا عمل ہے۔ اس کے لیے آپ کو 21 کیلیں چاہیے ہوں گی، کیل، سٹیل کی کیل، وہ 21 چاہیے ہوں گی۔ اور 21 دن آپ نے روزانہ ایک ایک نقش لکھنا ہے، اور ایک نقش آپ لکھتے جائیں گے، کیل کو پھر گرم کریں گے اور اس نقش کے آر پار آپ نے کر دینا ہے۔ نقش آپ لکھ کے فولڈ کریں گے اور پھر کیل گرم کریں گے، اس کے آر پار کر دیں گے۔ یہ آپ نے 21 دن کرنا ہے۔ 21 دن جب آپ کے مکمل ہو جائیں گے تو آپ نے اس کو کسی بھی کوڑے کے ڈھیر میں یا سنسان جگہ میں یا قبرستان میں آپ نے جا کے زمین میں دفنا دینا ہے۔ زمین میں نہیں دفنا سکتے تو کوڑے کا ڈھیر دیکھیں، کوڑے کا ڈھیر جہاں پہ لگا ہوگا وہاں پہ آپ نے اس کو دفنا دینا ہے۔ ٹوٹل یہ 21 آپ نے کرنے ہیں، 21 دن کا عمل ہے۔ 21 دن جب آپ لکھ لیں گے تو آپ نے اکٹھے یہ سارے نقش جو ہیں جا کے زمین میں دفنا دینے ہیں، اور دفنائیں گے ایسے کہ جب تک یہ اس جگہ پر موجود رہیں گے، زمین کے اندر رہیں گے، یہ بندش قائم رہے گی۔ اگر آپ نے کسی ایسی جگہ پر جا کر دفنایا جہاں سے کوئی اسے نکال دے گا یا یہ زمین سے باہر آ جائیں گے تو پھر وہ بندش جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ مغرب سے عشاء کے درمیان میں آپ نے یہ نقش روزانہ لکھنا ہوگا جو آپ لکھیں گے 21 دن۔ تو روزانہ ایک ہی ٹائم آپ نے لکھنا ہے، مغرب اور عشاء کا ٹائم، اس کے درمیان میں آپ نے لکھنا ہے۔ یعنی مغرب کی اذان ہوئی اس کے بعد آپ لکھیں، عشاء کی اذان سے پہلے پہلے یہ آپ نے نقش لکھ کے کیل اس کے آر پار کرنی ہوگی۔ یہ 21 دن کا آپ کا جو عمل ہے بالکل اسی طریقے سے ہوگا۔ نقش لکھنے سے پہلے 3 پاؤ آپ نے بکرے کا گوشت جو ہے وہ کسی بھی سنسان جگہ پر پھینکنا ہے۔ 3 پاؤ، اس کی جو مقدار ہے اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، جو وزن ہے اس کا خیال رکھنا ہے۔ 3 پاؤ بکرے کا گوشت آپ نے سنسان جگہ پر، ویران جگہ پر یا کوڑے کے ڈھیر پر آپ نے پھینک دینا ہے۔ تو جو 21 دن آپ لکھیں گے اس میں آپ کی طبیعت پر تھوڑا سا بوجھ محسوس ہوگا، تھوڑا بھاری پن ہوگا۔ ہر کسی کو نہیں ہوتا لیکن کسی کسی کو ہوتا ہے۔ تو اگر ہو تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، عمل کو آدھے میں نہیں چھوڑنا ہے۔ عمل آپ نے آدھے میں چھوڑا تو کام جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ اور جو خواتین ہیں وہ ناپاکی کے دنوں میں بھی وقفہ نہیں کریں گی اس نقش کو لکھنے کا، ناپاکی کے دنوں میں بھی وہ یہ عمل کر سکتی ہیں۔ اب آ جائیں آپ نقش کی طرف۔ اس طریقے سے آپ نے لائنیں لگا کے پہلے خانے بنا لینے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یا بدوہو لکھنا ہے جو دائرے کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے بعد اس کے چاروں کونوں میں آپ نے توئے لکھ دینا ہے۔ پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف اوپر جو توئے ہے، پھر سیدھے ہاتھ کی طرف جو نیچے توئے ہے، پھر الٹے ہاتھ کی طرف جو اوپر توئے ہے، پھر جو الٹے ہاتھ کی طرف نیچے توئے ہے، یہ آپ نے چاروں دفعہ لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد سیدھے ہاتھ کی طرف سب سے اوپر جو اعداد ہیں 9 9 9 وہ لکھنے، پھر الٹے ہاتھ کی طرف سب سے اوپر اعداد ہیں 9 9 9 وہ لکھنے، پھر سیدھے ہاتھ کی طرف سب سے نیچے اعداد ہیں 9 9 9 وہ لکھیں گے، پھر الٹے ہاتھ کی طرف اعداد ہیں 9 9 9 وہ لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے سیدھے ہاتھ کی طرف جو ابلیس ہے وہ لکھیں گے، پھر الٹے ہاتھ کی طرف یعنی لیفٹ ہینڈ کی طرف جو ابلیس ہے وہ لکھیں گے۔ اس کے بعد سیدھے ہاتھ کی طرف لکھا ہے نمرود، وہ لکھیں گے، پھر الٹے ہاتھ کی طرف جو نمرود ہے وہ لکھیں گے۔
پھر آپ نے لکھنا ہے حامان جو سیدھے ہاتھ کی طرف ہے، پھر الٹے ہاتھ کی طرف جو حامان ہے وہ لکھیں گے، پھر سیدھے ہاتھ کی طرف جو فرعون ہے، اور پھر الٹے ہاتھ کی طرف جو فرعون ہے وہ لکھیں گے۔ یعنی یہ ابلیس، نمرود، حامان، فرعون یہ دو مرتبہ لکھے ہوئے ہیں، ایک سیدھے ہاتھ کی طرف دائرے کی اور ایک دائرے کی الٹے ہاتھ کی طرف۔ تو اس حساب سے میں نے آپ کو بتایا جو پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف جو لکھے ہیں آپ نے پہلے وہ لکھنے ہیں، یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف ابلیس جو لکھا ہوا ہے، دائرے کے سیدھے ہاتھ کی طرف ابلیس لکھا ہے، پہلے وہ والا ابلیس آپ نے لکھنا ہے، پھر دائرے کے الٹے ہاتھ کی طرف جو ابلیس ہے وہ لکھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے جو یہ لکھے ہوئے ہیں نمرود، حامان، فرعون، ان کو آپ نے اسی ترتیب سے جیسے میں نے بتایا آپ نے لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد جس شخص پر آپ بندش لگانا چاہتے ہیں، اگر وہ لڑکا ہے تو اس کا نام بن لگا کے اس کی والدہ کا نام، اور جس مقصد کے لیے بندش لگانا چاہتے ہیں وہ آ جائے گا، اور اگر لڑکی کے لیے کر رہے ہیں تو لڑکی کا نام بنتے لگا کے اس کی والدہ کا نام، اور جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں وہ مقصد آپ نے لکھنا ہے۔ یہ آپ نے دو خانے بنے ہوئے جہاں پر لکھا ہوا ہے فلاں بن فلاں، ایک اوپر دائرے کے اور ایک دائرے کے نیچے۔ تو یہ آپ نے سب سے پہلے اوپر والا جو خانہ ہے دائرے کے اس میں آپ نے لکھنا ہے، اور اس کے بعد دائرے کے جو نیچے والا خانہ ہے اس میں آپ نے لکھنا ہے۔ یعنی لڑکے کا نام ہے اگر فلاں بن فلاں آپ کا مقصد، یہ آپ نے لکھ لیا ایک دفعہ، پھر دائرے کے نیچے والے خانے میں دوبارہ آپ لکھیں گے لڑکا، اس بن لگا کے اس کی والدہ کا نام، اور جو بھی آپ کا مقصد ہے، جس مقصد کی آپ بندش لگانا چاہتے ہیں، چاہے وہ شادی کی ہے، نوکری کی ہے، کاروبار کی ہے۔ اس طریقے سے آپ کا یہ عمل مکمل ہوگا۔ یہ چال ہوگی، اسی چال کے ساتھ چلیں گے، اور اسی جو ٹائم میں نے بتایا اس ٹائم میں لکھیں گے، اسی طریقے سے کریں گے، تو یہ آپ کا جو عمل ہے بندش کا 21 دن کا عمل یہ مکمل ہو جائے گا۔ اور جس پر آپ نے بندش لگائی ہے وہ بندش تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک یہ آپ جس زمین میں دفنائیں گے وہاں سے وہ تعویذ، یہ نقش کوئی آ کر نکالتا نہیں ہے، تب تک یہ بندش قائم رہے گی۔ تو اگر آپ کسی کے ساتھ ناجائز کریں گے کسی معصوم آدمی کے ساتھ تو اس کا نقصان آپ کو ہوگا، لیکن اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، دھوکہ دیا ہے، جیسا کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں یا میسج پہ مجھے بتاتے ہیں، تو وہ اس مقصد کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو اس عمل کی اجازت ہے آپ سب لوگوں کو۔ کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں آپ کو جواب دوں گا۔ یہ عمل آپ کریں اور اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔